اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا به اول مرہ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ سورۃ الانعام آیات 109 اور 110۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں۔ لفظ جہد کے معنی بھرپور کوشش کرنا، جد و جہد کرنے کے ہیں۔ بذل جہدہ، اس نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی، پورا زور لگا لیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر پیغمبر کو اور مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں۔ کس بات کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں یہ لوگ؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آ جائے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ کفار کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ ٹھہرا کہ کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں، ہمارے مطالبے ہیں، آپ اگر ان کو پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ مطالبہ اتنا زور پکڑ گیا کہ ایک طرف مسلمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف یہ کفار ہیں، اور انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے، اور اس شرط کی آڑ یہ لے رکھی ہے کہ اگر یہ ہماری شرط پوری کر دی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور شرط کیا ہے کہ ہمیں معجزہ، ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے۔ اور جو انہوں نے مطالبے کیے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے۔ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ جو وادی مکہ ہے اس کے پہاڑ دور ہٹ جائیں اور یہ کھلا میدان بن جائے، اس میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ مختلف قسم کس طرح کے مطالبے۔ اب اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر ان کا ایک مطالبہ مان لیا جائے اور کوئی اس طرح کی علامت، نشانی، معجزہ ظاہر کر دیا جائے تو پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے احوال سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ ایک آڑ لے رہے تھے ایمان نہ لانے کی، اور باقی قوموں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ایک کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے جواب میں فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما الآیات، یقیناً معجزے، نشانیاں، عند اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ کہ کوئی بھی معجزہ ہے وہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، معجزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح کی پچھلی قوموں کے واقعات ہیں کہ جب قوم نے معجزہ طلب کیا، پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ وما یشعرکم، اور تمہیں نہیں پتہ، خطاب مسلمانوں سے، انہا، یقیناً، اذا جاءت، جب آ جائے گا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرما دی کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو بھی جائے اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایمان نہ لانے کا جو اصل سبب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ مان لیں گے، حالانکہ اس وقت بھی یہ نہیں مانیں گے، اور بلکہ اپنی ضد پر ہی اڑے رہیں گے، کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی علامتیں اور نشانیاں بیان نہیں کی گئی، انہیں دکھایا نہیں گیا، بلکہ ان کے لیے تو بہت کچھ سامان تھا اللہ کے پیغمبر کی نبوت میں اور ان معجزات میں جو آپ کو عطا کیے گئے، اور جو سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کے لیے قرآن مجید، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں ایمان لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ پلٹ کر دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی نگاہوں کو بھی۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، کما جس طرح لم یؤمنوا، وہ نہیں ایمان لائے، بہ، اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ ہی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ، جو قومیں ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں بھی بیان فرمایا،
فلما ذاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب انہوں نے کج روی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو جو شخص ہدایت کے آ جانے کے باوجود، اس کو سمجھ لینے کے باوجود اسے نہ تسلیم کرے، تو پھر اللہ کی سنت بھی ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب میں پھر ہدایت نہیں ہوتی۔ جس نے پہلی بار حق کو دیکھ لیا، جان لیا، اس کے دل و دماغ نے گواہی دی کہ واقعی یہی سچ ہے، یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے ہدایت کے بارے میں جانا، اس کے دل اور دماغ نے گواہی دی، اور پھر اس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اپنا سر اس کے لیے خم کر دیا، پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں۔ تو ایمان نہ لانے کی وجہ سرکشی ہے، اپنی سرکشی میں ہی گھومتے رہیں گے، اسی طرح ہی انہوں نے ہدایت سے دور رہنا ہے، یا مہون، اور وہ بھٹکتے رہیں گے۔ قرآن اور پیغمبر کی بار بار تذکیر کرنے کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لائیں اور اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کو الٹ دیا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح فکر و نظر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا معجزہ بھی اور بڑی سی بڑی نشانی بھی ان کو نظر نہیں آتی، اور وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111، 8ویں پارے کی ابتدا۔ وَلَوْ، اور اگر، اننا، یقیناً ہم، نزلنا، ہم اتار دیتے، نازل کر دیتے، الیہم، ان کی طرف، الملائکۃ، فرشتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کفار نے کچھ مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور بات یہاں جا ٹھہری تھی کہ بعض مسلمان بھی یہ سوچنے لگے کہ اگر واقعی یہ جو ان کے ایک دو مطالبے ہیں، ان کے یہ مان لیے جائیں اور انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معجزے کے ہی انتظار میں ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ نے وہاں پر بھی حقیقت بیان کر دی تھی کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہو بھی جائے، معجزہ دکھلا بھی دیا جائے، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اسی کی تفصیل اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر واقعی ہم نزلنا، اتار دیتے، الیہم، ان کی طرف، الملائکۃ، فرشتے، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یا رسول کو بھیجنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہوتا، یا پھر اس کے ساتھ کسی اور فرشتے کو بھیجا ہوتا جس کی تصدیق کرتا کہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، دوسرا معجزہ کیا ہو جائے، وَكَلَّمَ، اور کلام کرے، ہم، ان سے، الموتى، مردے، کہ مردے اٹھ کر گواہی دینا شروع کر دیں، یہ معجزہ بھی انہیں دکھا دیا جائے۔ وَحَشَرْنَا، اور ہم جمع کر دیں، علیہم، ان پر، کل شیء، ہر چیز، قبولا، سامنے، ہر وہ چیز جس کا انہوں نے مطالبہ کیا، ہر وہ معجزہ جو انہوں نے مانگا، تمام کے تمام معجزات اگر ان کے سامنے لا کھڑے کر دیے جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے وہ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، یا قبروں سے مردے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا پردہ غیب کی ساری ہی چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ لا کھڑی کی جائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ طغیان جس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے تب بھی باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے
اور پھر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو اب ہم عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں تو پھر بھی ان کے اعمال بد ہی ہوں گے، اچھے اعمال یہ نہیں کریں گے۔ الا مگر ان یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ تعالی۔ ان کے ایمان لانے کی شکل صرف یہی ہے کہ اللہ یہ چاہے کہ ان کو ایمان اور ہدایت بخشے، اور اللہ کا کوئی بھی چاہنا اس کی ٹھہرائی ہوئی، اس کی پسند کی ہوئی حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ ایمان اور اسلام کسی کے دل میں زبردستی نہیں ٹھوستا۔ یہ نعمت وہ ان کو بخشتا ہے جو اس کے قدردان ہوتے ہیں، جو اس کے لیے اپنی وہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے اندر ودیعیت فرمائی ہیں۔ جب وہ ان کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو مزید توفیق مل جاتی ہے۔ رہے یہ معجزے دیکھ کر ایمان لانا، تو یہ تو اپنی خواہشات اور جذبات کے غلبے سے اندھے ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ جس طرح کی پچھلے بھی بہت سی قوموں کے واقعات میں یہ بات سامنے آئی کہ معجزے ان کے من چاہے ان کے سامنے کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، یجہلون، جہالت برتنے والے ہیں۔ یہاں جہل کا لفظ جو ہے وہ علم کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ حلم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، کہ ان کا ظرف ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کریں۔ ان کا ظرف ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی عناد سرکشی کو چھوڑ کر اس حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو ان کا مزاج جو بن چکا ہے، جس کے اندر عقل، غرور اور تکبر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان لانے سے مانے ہیں، ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ۔ تو اس آیت مبارکہ میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔